بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور سیاسی پروگرام اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. آج ہم بات کریں گے میاں چنو جو تحصیل ہے ڈسٹرکٹ خانیوال کی، وہاں کا جو حلقہ ہے NA 146، اور وہاں پہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو زیر عطاب ہیں، ان کے بھانجے ہیں پیر ظہور حسین قریشی صاحب، وہ PTI کے امیدوار ہیں. ان کے مد مقابل جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پیر اسلم بودلہ صاحب ہیں. وہ انتخابی نشان ان کا شیر ہے. وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا بھی وہاں پہ اپنا کینڈیڈیٹ ہے شاہد بشیر صاحب جو ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ اتنے بڑے میدان میں اترے ہیں. تو ذیلدار صاحب بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس حلقے کی NA 146 کی؟ بہت شکریہ جی مانگڑ صاحب. اچھا سر، ہم NA 146 کو آج جو ہے نا وہ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو 146 کی سر میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں. ہسٹری یہ ہے کہ یہاں پہ غلام حیدر وائیں صاحب وہ بلدیات سے اٹھے، اور پھر 90 کے اندر آ کے انہوں نے جو ہے نا صوبائی کی بھی اور قومی کی دونوں بہت شریف سیاستدان. جی سر. تو پھر اور ان کو بے گناہ مار دیا گیا تھا. آپ نے ان کا نام یاد کروا دیا. بہت اچھے سیاستدان. جی سر. وہ وہاں پہ ان کو جو ہے نا جہانگیر ملوکا وغیرہ نے دشمنی میں نہ صرف کمپین کرنے کے سلسلے میں گئے. انہوں نے کہا جی آپ کیوں ووٹ مانگنے آئے ہیں؟ دشمنی ان کی تھی ہی نہیں. جی سر. وہ ویسے ہی کوئی ذاتی گرج میں. جی سر. بس وہ تو پرسنلٹی کرائسس تھے، کیونکہ وہ ایک عام گھر سے نکلے تھے. اور اس ہمارے جو یہاں کی پولیٹکس ہے اس میں عام بندے کی سر کوئی وہ نہیں ہوتی جب تک آپ کے پیچھے ایک بڑا خاندان یا بڑا وہ نہ ہو، یا پھر عام آدمی بھی گینگسٹر بن جائے. جی سر. بس پھر وہ سروائیو کر سکے. بس سروائیو. تو سر غلام حیدر وائیں مرحوم جو ہے نا وہ دونوں سیٹوں پہ ون کیا، اور وہ میاں نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے. میاں صاحب نے ان کو کہا جی آپ NA کی سیٹ چھوڑ دیں اور آپ چیف منسٹر آ جائیں. تو انہوں نے پھر NA کی سیٹ چھوڑ دی. تو وہ جب چیف منسٹر پنجاب بن گئے تو وہ عوامی چیف منسٹر تھے سر. اور ان کی ساتھ جو ہے نا جو ان کے ہر وقت دست راز تھے یا ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتے تھے. یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ پیر سید تقیر شاہ صاحب تھے، مرحوم فوت ہو گئے شرازی. وہ سارے ان کے کام وہ سنبھالتے تھے، اور شہر کی پولیٹکس انہوں نے ساری سنبھالی ہوئی تھی میاں چنو شہر کی. اور میاں چنو شہر سر تحصیل تھی، انہوں نے اس کو ڈسٹرکٹ خانیوال سے زیادہ پروموٹ کیا ہے. مطلب وہاں کی آپ دیکھ لیں، مارکیٹیں دیکھ لیں، وہاں کی پارکس دیکھ لیں، آج بھی جا کے دیکھیں غلام حیدر وائیں کے جو پودے لگے ہوئے ہیں سر ماشاء اللہ. کالج دیکھ لیں، ایجوکیشن سٹی بنا دی ہے، وہاں کی منڈیاں دیکھ لیں. مطلب خانیوال سے بہت پروموٹ کیا. تو اب سر وہاں پہ یہ ہوا کہ پیر اسلم شاہ بودلہ اور پیر ظہور حسین قریشی. پیر اسلم شاہ بودلہ 4 دفعہ MNA رہے ہیں، اور وہ نون لیگ میں بھی رہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، مشرف کے ساتھ کاف میں بھی رہے، اور کئی دفعہ نون لیگ کے ساتھ دھوکہ کر کے اب دوبارہ پھر نون میں آ گئے، کیونکہ نون کے پاس وہاں پہ چارہ نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا. دوسری طرف سر ہے پیر ظہور حسین قریشی. پیر ظہور حسین قریشی سر ایک تو وہ لوکل ہیں وہاں پہ، ان کا چک ہے 44/15 LR، ایک نہر کے ساتھ ہے، 15 نہر ہے، 15 LR اس کے ساتھ یہ گاؤں ہے ان کا. تو وہاں پہ یہ تقریباً 70 مربع کے ذمہ دار ہیں، اور اب تقسیم ہو گئے تو میرے خیال میں 20 مربع ان کو آ گیا بہن بھائیوں میں جیسے تقسیم ہوتی ہے. ان کی ہسٹری یہ ہے سر یہ کہ پیر شجاعت حسنین قریشی کے یہ بیٹے ہیں جو سابق MNA بھی رہے ہیں، MPA بھی رہے ہیں، منسٹرز بھی رہے ہیں، اور سینیٹر بھی رہے ہیں، اور مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بھٹو صاحب کے جماعتی تھے. پیر ظہور حسین قریشی صاحب، پیر ظہور حسین کے والد پیر شجاعت حسنین جو تھے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پڑھتے تھے، اور کلاس فیلو تھے، اور پیپلز پارٹی کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پنجاب کا پریزیڈنٹ جب بنایا گیا شاہ محمود قریشی کو، تو اس وقت بے نظیر کو سفارش کرنے والے یہ ان کی، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحوم ان کو جو ہے نا مرحومہ ان کو اپنا انکل کہتی تھی. تو انہوں نے سفارش کی کہ یار یہ میرا برادر ان لا ہے تو اس کو پنجاب کا پریزیڈنٹ بناؤ، شاہ محمود قریشی کو. نہیں تو شاہ محمود قریشی ویسے MPA جو ہے نا وہ. اچھا، تو اب سر ان کے جو والد تھے، مطلب پیر ظہور حسین کے جو دادا تھے، وہ سر ممبر لیجسٹک اسمبلی بھی رہی ہیں. ان کا بھی نام تھا پیر ظہور حسین قریشی، اور وہ بڑے ظہور حسین قریشی تھے. یہ ان کا اپنے دادا کے نام ہے. یہ پچھلی دفعہ سر MNA بنے، اور ان کو MNA بنوانے میں بھی جو شہر کا ووٹ ہے PTI سے ڈلوانے کا، وہ پیر تقیر شاہ کا گروپ تھا. پیر تقیر شاہ کا جو سر مرحوم کا گروپ تھا نا شہر کے اندر، وہ بڑا مضبوط گروپ تھا، کیونکہ وہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی رہے ہیں شہر کے اندر سے. اور شہر کا ووٹ سر آپ کو پتہ ہے کسی بھی جگہ پہ وہ فیصلہ رکھتا ہے. تو چنو کا شہر خانیوال کے شہر سے بڑا ہے،
میاں چنو کا جو سٹی ایریا ہے اس کا ووٹ بینک سر تقریباً ہے اس وقت کو 70 سے 80 ہزار، اور اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایم این اے کس نے بننا ہے. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا، اب پیر اسلم بودلہ کی سر جو نیگیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے. اچھا یہ میں بتا دوں، پیر ظہور قریشی صاحب کو سر جو نشان ملا ہے وہ پنجاب کا روایتی حقہ ملا ہے، کیونکہ بلہ تو چھن گیا، تو حقہ ان کا نشان ہے. اچھا ان کے مقابلے میں جو پیر اسلم بودلہ ہیں ان کا ویک پوائنٹ یہ ہے سر کہ انہوں نے جو ان کو درجہ چارم کی نوکریاں ملتی ہیں نا وہ بھی انہوں نے بیچی ہیں. کرپشن کے بڑے الزامات ہیں ان کے اوپر بودلہ صاحب پہ، اور بودلہ صاحب پھر پارٹیاں تبدیل کرنے میں یعنی ووٹ بھی لینا، پھر اپنی ہی عوام کو نوکریاں دینے کی بجائے پیسے لے کے نوکریاں دینا. تو سینٹ کے ووٹ کا نمبر آیا تب بھی بودلہ صاحب کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، مطلب پارٹیوں کو بھی. تو اسی لیے تو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. جی سر. یعنی نون لیگ نے بامر مجبوری ان کو ٹکٹ دیا ہے، نون لیگ کو بھی اعتبار نہیں ہے ان پہ. سر نون لیگ کو چاہیے تھا کہ الیکٹیبلز، اب وہاں پہ ان کے پاس جو ہے نا وہ پیر ظہور حسین قریشی کے خلاف کوئی بندہ نہیں تھا، تو اس لیے وجہ سے ان کو جو ہے نا لے کے آئے ہیں. اچھا دوسری طرف سر یہ دیکھیں کہ پیر ظہور حسین قریشی پہ الزام کوئی نہیں ہے، مطلب وہ ویسے بھی جو ہے نا وہ پیری مریدی والا چکر ہے، اور ان کے مریدین بھی بہت زیادہ ہیں. پھر وہ شاہ محمود قریشی کے بھانجے بھی ہیں، پچھلی دفعہ واٹر اینڈ پاور کے وہ جو ہے نا وہ پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے ہیں یہ پچھلے 4-5 سال. تو اب سر وہاں پہ جو مقابلہ ہے نا وہ 1 to 1 ہے. پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ایک تو پہلی دفعہ آیا ہے چودھری شاہد بشیر صاحب نا، لیکن وہ وہاں پہ سر پرسنالٹی کے ووٹ ہیں، کیونکہ ایک طرف 4 دفعہ 5 دفعہ ایم این اے رہنے والا بندہ ہے، ایک دفعہ وہ ہے کہ جن کے گھر میں بھی 4-5 دفعہ ایم این اے شپ رہی ہے، مطلب وہ خود تو ابھی دوسری دفعہ آئے ہیں لیکن ان کے والد صاحب یا دادا ان کے پیر ظہور صاحب کے. تو اب وہاں پہ سر 1 to 1 مقابلہ ہے، اور شہر کا جو ووٹ ہے وہ اس نے سر فیصلہ دے دیا. جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چنو شہر میں 1 وے جا رہے ہیں پیر صاحب، دیہاتوں کے اندر سر وہاں پہ کھینچا تانی جاری ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر جو شہر سے جیت جائے گا تو وہ تو 11 بجے رزلٹ آ جائے گا. جی مانگڑ صاحب اسی طرح یہ ہے کہ شہر کے اندر جو ہے نا، کیونکہ وہاں پہ جو ووٹ بینک سر ان کا چنو کا بہت بڑا ہے، یہ دریائے راوی کے ساتھ آتا ہے بالکل. اس کے جو دیہات ہیں بستی دلما وغیرہ یہ بالکل جو ہے نا دریا ان کو ٹچ کر کے جا رہا ہے. تو دیہاتوں میں بھی کتنی کھینچا تانی کریں گے؟ دیہاتوں میں سر ایک چیز اور میں آپ کو سر مانگڑ صاحب بتا دوں. مانگڑ صاحب یہ ہے کہ ہمارے اس وقت دیہاتوں کے اندر جتنے بھی نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے لیڈران جا رہے ہیں وہ بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ بزرگ اگر دعا خیر کر بھی دیتے ہیں تو ان کی جو بچے ہیں جو انڈر 25 ہیں سر وہ کسی کی نہیں سن رہے. میرے پاس جو مختلف ذرائع سے مختلف ڈسٹرکٹس کی رپورٹ آ رہی ہیں اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی بزرگ ہیں وہ تو دعا خیر کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں، لیکن بچے اس کے ساتھ شامل نہیں ہیں. یار چکوال کی ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صرف وہاں 2-3 ایم این اے اور ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ صرف آپ دعائیں خیر نہ کریں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں وہ دوسری طرف نہ چلے جائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جگہ جگہ کا یہی صورتحال ہے. اصل میں 97 میں جو عمران خان نے جب پارٹی پر آئی اور اس نے وہ کہا تھا نا کہ میرا جو ووٹر ہوگا وہ ابھی یہ 1-2 سال والے یہ بچے ہیں، تو اب وہ جوان ہو چکے ہیں. ہاں تو وہی اس کے ووٹر ہیں، کیونکہ وہ بزرگوں کی اپنے والدین کی بات نہیں مان رہے، اور اس پہ سارے ہی کینڈیڈیٹ پریشان ہیں. میں آپ کو اسلام آباد کیا گلگت چترال کیا یہ جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں سر ان میں سب میں یہی حال ہے. ابھی لودھرا میں سر ایک اور نئی چیز آئی ہے، اس دن ہم نے لودھرا پہ پروگرام کر لیا کہ وہاں پہ جہانگیر ترین صاحب نے دونوں کینڈیڈیٹ اپنے حق میں بٹھا لیے ہیں، وہ صدیق بلوچ صاحب بھی اور وہ پیر صاحب بھی. اب اسی طرح مطلب ہے کہ وہ ان کو ڈر ہے کہ ان اپوز میں ہو جاؤں، ادروائز سر الیکشن کے ٹائم پہ نا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا بندہ وہاں پہ نہیں رہا وہ جہانگیر کے مقابلے میں. سر پی ٹی آئی کی اب پارلیمانی بورڈ جو ان کا ہے وہ ان کی واٹس ایپ پہ جیسے میٹنگ ہوتی ہے وہ کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن وہاں پہ پی ٹی آئی کے 3-3 4-4 کینڈیڈیٹس کے ڈاکومنٹس فائل ہوئے ہیں. لیکن پیر صاحب کے پاس 2 ٹکٹ تھے سر، ایک پیر صاحب کے پاس جو ہے نا وہ ایم این اے کا تھا اور بیٹے کے پاس ایم پی اے کا تھا. لیکن اب دیکھیں کہ وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر تو وہ عوامی بندہ جیسے کیپٹن عزت جاوید صاحب ہیں یا اس طرح کے جو اور دوست ہیں وہاں پہ جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو لے آتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں کے بھی ورکر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اب سر ایک اور چیز ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے سر وہ اگر پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے گا تو وہ نون لیگ کو بھی نہیں دے رہا. پی ٹی آئی کا ورکر واپس جا کے دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ پیپلز پارٹی کو یا اے این پی کو یا اس طرف جو ہے نا.
وہ رائٹ کی سائڈ پہ وہ ووٹ نہیں دینا چاہ رہا. تو یہ ایک بڑا وہ ہے سر. اور اگر آخری وقت پہ ان کا جو پلان سی ہے یا ڈی ہے پی ٹی آئی کا کہ جی ہمیں اگر بالکل ہمارا گھیرا تنگ کر دیا گیا تو ہم آخری 48 گھنٹے میں ایک فیصلہ کر دیں گے جی کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں, تو پھر سر اگلی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی. تو یہ سارے یہ ایک بڑی جو ہے نا ایسی سچویشن ہے کہ جس میں نہ کینڈیڈیٹس کو پتہ چل رہا ہے اور نہ ووٹرز کو پتہ چل رہا ہے. اور ایک اور چیز ہے سر کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ الیکشن کو صرف 15 دن رہ گئے ہیں اور ابھی تک پریس جتنے بھی ہیں جہاں سے یہ اسٹیکر بینرز وغیرہ بنتے ہیں وہاں سے اسٹیکرز کا کوئی آرڈر نہیں ہے. اور بینرز کے جو آرڈر آتے ہیں وہ بھی اتنا ایک آرڈر ہے جی کہ 2 بینر میرے بنا دو, وہ جہاں پہ آگے کینڈیڈیٹ بیٹھے گا ایک اس کے پیچھے لگا دیں گے, ایک کینڈیڈیٹ کے آگے لگا دیں گے, بس 2 بینر بنتے ہیں سر. وہ پریس والے کہہ رہے ہیں سر یہ پاکستان کا پہلا الیکشن ہے کہ پریس کے پاس کوئی آرڈر نہیں آیا, تو ہمیں لگ رہا نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوگا. یہ حالات چل رہے ہیں سر. نہیں لیکن یار کل جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے کوئی حلقہ چھوڑا نہیں ہے, نہ صوبائی اسمبلی کا 4 صوبوں میں اور نہ قومی اسمبلی کا جہاں انہوں نے اپنا امیدوار نہیں دیا. سر پی ٹی آئی منگڑ صاحب پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے کے پی کے میں 73 جو مختلف حلقے ہیں اس میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں ایم پی اے کے, اور ایم این اے کے انہوں نے کوئی 15-20 کھڑے کیے ہیں. لیکن ہزارہ ڈویژن میں موسٹلی پی ایم ایل این کے ٹکٹ واپس ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی جو ہے نا وہ آزاد ہیں. تو اب جو ہے نا سر وہ لگ رہا یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو بلوچستان اسمبلی کی طرح ہماری کے پی اسمبلی بھی اس دفعہ وہ آزاد کے اوپر ہوگی اور وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جدھر بھی جائیں. اور وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کے پی کے میں جو ہے نا اس کے پرویز خٹک کے خلاف بڑی نفرت پائی جاتی ہے ووٹرز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے عمران خان کے ساتھ رہ کے 5 سال تو اس نے صوبائی وزارت اعلیٰ انجوائے کی, پھر وزیر دفاع بھی رہا, اور جب پارٹی پہ برا وقت آیا تو چھلانگ لگا کے دوسری طرف چلا گیا. نہیں سر یہ میں تو آپ سے ویسے جو ہے نا ایگری نہیں کروں گا, کیونکہ وہ پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھی چیف منسٹر رہے ہیں. کون؟ پرویز خٹک صاحب. نہیں یار, نہیں سر وہ چیف منسٹر نہیں یار, میں بھی پیپلز پارٹی سے میرا بڑا تعلق رہا ہے. اور سر جی آپ اس کو گوگل پہ بھی دیکھیں, چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی, گوگل دیکھ لیں, اور بلکہ میرے ساتھ یہاں پہ شرط لگا لیں کہ یہ چیف منسٹر رہے ہیں پہلے. اور یار اگر زیادہ سے زیادہ یہ وہاں پہ نا صوبائی وزیر یا ایم پی اے رہے ہیں, اس کو پر لگیں آگے پی ٹی آئی میں. یار پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہوتے آفتاب شیر پاؤ نے وہاں پہ کسی کو اٹھنے ہی نہیں دیا. آفتاب شیر پاؤ کے ہوتے تو کے پی کے میں کوئی کھانگ ہی نہیں سکتا تھا. نہیں سر وہ تو دیکھیں پٹریاٹ میں چلے گئے نا, پٹریاٹ میں بے نظیر صاحبہ کے ہوتے ہوئے گئے نا. پھر جب بی بی شہید ہو گئی تو جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو اے این پی کی گورنمنٹ تھی, اے این پی کی گورنمنٹ تھی, اور یہ پی ٹی آئی میں جا چکے تھے. یہ پی ٹی آئی میں جا چکے تھے. اس سے پہلے تو پرویز خٹک صاحب کہیں آنکھ میں ڈالنے کے لیے تیلے کی طرح بھی نظر نہیں آتے. لیکن ابھی سر جو ہے نا انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنا لی ہے اور انہوں نے الیکٹیبلز کو جو ہے ٹکٹ دیے ہیں, اور میرے خیال میں وہ 35 سے 40 سیٹیں لے رہے ہیں. چلو, کیونکہ خلائی طاقتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. خلائی طاقتیں دیکھتے ہیں نا, اب خلائی طاقتیں اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی پرویز خٹک اور میاں نواز شریف صاحب کچھ نہیں کر پاتے, تو پھر خلائی طاقتیں جو ہیں پھر غصہ بھی کریں گی کہ اتنا تو آپ کے لیے ماحول بنایا اور پھر بھی آپ کچھ نہیں کر پائے. یہ بھی تو شاداب صاحب دیکھیں نا. لیکن سر دیکھیں کہ پھر بھی اگر وہ 10 سیٹیں بھی لے کے آ جاتے ہیں تو الیکٹیبلز ان کے ساتھ جو انڈیپینڈنٹ آ رہے ہیں, مولانا صاحب کی جماعت ہے اور اس طرح کے ملا کے, تو انہوں نے گورنمنٹ بنا لینی ہے. سر میرے خیال میں وہ کے پی کی گورنمنٹ عمران خان کو نہیں دے رہے. وہ کہیں بھی نہیں عمران خان کو دے رہے, نہ پنجاب میں دے رہے ہیں, نہ وفاق میں دے رہے ہیں, نہ سندھ, کہیں میں بھی نہیں دے رہے. لیکن عمران خان کی وجود کو جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سیاسی طور پہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں ملک کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے وہ عمران خان اینٹی عمران خان ہو رہی ہے. عمران خان کا وجود جو ہے نا اس وقت پوری سیاست میں چھایا ہوا ہے. آپ کا بلہ, آپ کے سپریم کورٹ, آپ کے ہائی کورٹ, سارا جو ہے وہ عمران خان کے گرد نہیں ساری سیاست گھوم رہی. تو یہ کس کا نام سیاست ہے؟ اسی کا نام سیاست ہے. وہ جیل میں بیٹھ کے وہ سیاست میں ان ہے. مانگڑ صاحب یہ تو ان کے لیے پریشانی ہے کہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ جیل نہیں کاٹے گا, اور اس وجہ سے وہ جیل کاٹ رہا ہے, اور وہ جتنے دن جیل میں اتنا اس کا گراف اوپر جا رہا ہے. حالانکہ اس نے وہ نہ تو 350 ڈیم بنائے, نہ کوئی 50 لاکھ نوکریاں دی, نہ کوئی گھر بنائے, کچھ بھی نہیں کیا. وہ 3.5 سال کی اس کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب. تو ناظرین یہ تھا حلقہ این اے 146, حلقہ این اے 146 میاں چنو کا. دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی نے تو کہا ہے کہ پیر ظہور حسین قریشی صاحب جو ہیں وہ بہت آگے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں, کیونکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ
خلائی قوت کیا مظاہرہ کرتی ہے، خلائی قوت کہیں اور تو نہیں کوئی فیصلہ کر دیتی، پھر آر ٹی ایس کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہوگا. شام کو آر ٹی ایس کیا، وہاں پنجاب میں ویسے ہی دھند پڑ رہی ہے، 8 فروری کو اگر دھند ہوئی تو آر ٹی ایس کا رزلٹ کہیں نظر ہی نہیں آئے گا، پھر اگلے دن صبح نظر آئے گا تو پھر پیر ظہور حسین قریشی صاحب اپنے مزار پہ بیٹھے ہوں گے، اپنے آستانے پہ بیٹھے ہوں گے. لیکن جو بھی ہوگا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ اور ذیلدار جناب شاداب کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.